بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے عظیم واقعے کی۔ یہ واقعہ نہ صرف انسانیت کی ابتدا کا قصہ ہے بلکہ توبہ کی اہمیت، اللہ کی رحمت اور شیطان کے دھوکے کا سبق بھی سکھاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں نہ دھوپ کی شدت ہے، نہ سردی کی اذیت، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ غم، نہ پریشانی۔ وہاں ہر طرف سکون، خوبصورتی اور اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں۔ وہ جنت ہے اور وہاں پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن ایک لمحہ آیا جب شیطان نے اپنا سب سے بڑا دھوکہ دیا اور انسانیت کی تاریخ بدل گئی۔ آج ہم بات کریں گے اسی لمحے کی، اس غلطی کی، اس ندامت کی اور سب سے بڑھ کر اس توبہ کی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اگر آپ نے کبھی سوچا کہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یہ واقعہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے کھلی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مکمل قصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ متکبر تھا، جلنے والا تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم دونوں یہاں آرام سے رہو، کھاؤ پیو، جو چاہے کرو، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ شیطان منتظر تھا، وہ حسد میں جل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دونوں اس درخت سے کھا لیں تو جنت سے نکل جائیں گے، تو اس نے بڑی چالاکی سے دونوں کو قریب کیا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے کہا، تمہارا رب تمہیں اس درخت سے منع اس لیے کر رہا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20۔ وہ دونوں بہک گئے، ایک لمحے کی غلطی، اور وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ فوراً ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے، وہ شرم سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں شیطان کا دشمن نہ بتایا تھا؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے۔ وہ بہت پریشان تھے، ان کی ندامت انتہا کو پہنچ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ چھین لیا۔ لیکن یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ قرآن میں ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کلمات قرآن میں سورۃ الاعراف آیت 23 میں بیان ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات کتنے جامع ہیں۔ پہلے اپنی غلطی کا اقرار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر اللہ سے معافی کی التجا، آخر میں خسارے کا خوف۔ یہ توبہ کی سب سے خوبصورت شکل ہے، نہ کوئی بہانہ، نہ عذر، صرف خلوص اور ندامت۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بہت عرصہ تک گریہ کیا، استغفار کیا۔ کچھ روایات میں 70 سے 200 سال تک کا ذکر ہے، اللہ عالم۔ مگر اللہ نے جب کلمات سکھائے تو فوراً توبہ قبول فرمائی۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، چاہے غلطی کتنی ہی بڑی ہو، اگر سچی توبہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائیو، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ ایک بار تو کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ توبہ میں عذر نہ بناؤ، سیدھا اقرار کرو کہ میں نے ظلم کیا۔
اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، وہ التواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ دعا آج بھی ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے یہ پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آج سے عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اس دعا کو اپنے فون میں سیو کریں اور بار بار پڑھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو ملے۔ کمنٹ میں لکھیں اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ شاید کسی بھائی بہن کو اس کی ضرورت ہو۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔